آج ہم ژاک دریدا کے ایک متن پر بات کر رہے ہیں۔ اس میں وہ ژیل دلوز کی نفسیاتی تجزیے یعنی سائیکو انالیسس، اس پر جو تنقید ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جی، اور خاص طور پر جانور بننے یعنی ڈیونیر اینیمل کے تصور پر۔ ہاں، یہ بڑا دلچسپ تصور ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ دلیوز اس کو کیسے دیکھتے تھے اور فرائیڈ اور یونگ جیسے بڑے ناموں پر کیا اعتراضات تھے۔ بالکل، اور یہ شروع میں ہی سمجھنا ضروری ہے کہ جانور بننے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی سچ مچ جانور بن جاتا ہے۔ اچھا؟ نہیں، یہ اصل میں انسانی احساسات، شدتوں یعنی ایفیکٹس اور دنیا سے جو ہمارے تعلقات ہیں ان میں ایک تبدیلی کا نام ہے، ایک بہاؤ ہے یہ، ہم جو انسان کو اس کی روایتی محدود شناخت سے آگے لے جاتا ہے۔ تو دلوز کی دلچسپی خود جانور میں نہیں تھی بلکہ انسان کے اس بننے کے عمل میں تھی۔ ٹھیک۔ تو دلیوز کا جو سب سے بڑا اعتراض تھا جس کا ذکر دریدا کرتے ہیں وہ یہ تھا کہ نفسیاتی تجزیہ نگاروں نے نہ صرف اس جانور بننے کے عمل کو غلط سمجھا بلکہ وہ جیسے جان بوجھ کر سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دلوز کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سمجھ کو رد کیا، ایسے ظاہر کیا جیسے سمجھ ہی نہیں رہے، مگر وہ اندر سے جانتے تھے۔ اچھا، تو یہ ایک قسم کی دانستہ لا علمی۔ بالکل، وہ اسے علامتی غلط فہمی یعنی سمپٹومیٹک مس ریکگنیشن کہتے ہیں، اور یہاں تک کہ ظالمانہ سلوک بھی، کروئل مس ٹریٹمنٹ۔ ظالمانہ سلوک مطلب یہ کہ اس رویے نے اس تصور کی جو اصل روح تھی، جو اس کی طاقت تھی، اسے ختم کر دیا، اسے ایک طرح سے قتل کر دیا۔ اوہ، تو دلوز کے خیال میں یہ مزاحمت کیوں تھی؟ وہ کیوں نہیں سمجھنا چاہتے تھے؟ ان کے مطابق یہ اس لیے تھا کہ نفسیاتی تجزیے کا سارا نظام نمائندگی پر کھڑا ہے۔ ریپرزنٹیشن یعنی ہر چیز کسی اور چیز کی علامت ہے۔ جی ہاں، جیسے خواب میں بھیڑیا دیکھا تو وہ باپ کی نمائندگی ہے۔ وہ ہر چیز کو ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ جانور بننے کو بذات خود ایک اثر کے طور پر، ایک افیکٹ کے طور پہ نہیں دیکھ پائے، ایک ایسا تجربہ جو کسی اور چیز کی نمائندگی نہیں کر رہا بلکہ خود اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ اچھا، تو اگر نفسیاتی تجزیہ نمائندگی اور وہ جو گہرائی ہے، ڈیپتھ، اس پر زور دیتا ہے تو ڈیلیز اس کے مقابلے میں کیا لاتے ہیں؟ وہ اس اثر اور جانور بننے کو کیسے سمجھاتے ہیں؟ یہیں پر دلیز کے دو اہم تصورات آتے ہیں، اسمبلیجز یا ایجنٹسمنٹس اور سطح، پلین یا لپلان۔ اچھا، اسمبلیجز یہ کیا چیز ہے؟ اسمبلیج کا مطلب ہے مختلف چیزوں کا آپس میں جڑنا، ایک نظام بنانا۔ یہ جسمانی اعضاء ہو سکتے ہیں، خیالات ہو سکتے ہیں، اوزار ہو سکتے ہیں، کچھ بھی، اور یہ جڑ کر براہ راست کام کرتے ہیں، اثر پیدا کرتے ہیں۔ یہ کسی گہرے چھپے ہوئے معنی کے علامت نہیں ہوتے۔ اچھا، تو یہ گہرائی میں نہیں ہوتا؟ نہیں، دلوز کہتے ہیں کہ یہ سب ایک ہموار سطح پر ہوتا ہے، ایک فلیٹ پلین پر۔ حقیقت گہری نہیں ہے، وہ سطح پر پھیلی ہوئی ہے، جیسے مختلف مشینیں اور اسمبلیجز کام کر رہی ہوں۔ تو یہ فینٹزم اور گہرائی والے خیالات؟ دلوز انہیں رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس گہرائی پر یقین کرنا ایک قسم کی حماقت ہے، بیتھیز۔ حماقت یعنی اسٹوپیڈیٹی؟ ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ احمق ہیں۔ اچھا، نہیں، دلوز کا مطلب ہے کہ ان کے بیانات یا ان کا کام کرنے کا طریقہ احمقانہ ہے، اس لیے کہ وہ جان بوجھ کر اس چیز کو سمجھنے سے انکار کر رہے ہیں جسے وہ اصل میں سمجھ سکتے ہیں۔ اوہ، یہ فرق اہم ہے۔ یہ ایک حالت نہیں، ایک عمل ہے۔ بالکل، یہ ایک عمل ہے۔ ان نفسیاتی تجزیہ نگاروں میں وہ ذہانت ہے کہ وہ سمجھ سکیں، لیکن وہ کسی وجہ سے سمجھنا نہیں چاہتے۔ اس کی مثال کیسے دی انہوں نے؟ جیسے میسوکزم کی بات کی آپ نے۔ ہاں، میسوکزم کی مثال میں دلوز کہتے ہیں کہ اصل چیز درد یا تذلیل نہیں ہے بلکہ ایک خاص قسم کا جانور بننا ہے۔ جانور بننا؟ یعنی ایک ایسا نظام، ایک اسمبلیج بنانا جس میں جسم کو کبھی کبھی مصنوعی آلات کے ذریعے نئے طریقوں سے جوڑا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، اس سے ایک خاص قسم کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ کسی اندرونی خواہش کی نمائندگی نہیں؟ نہیں، دلوز کے مطابق یہ خود ایک تخلیقی عمل ہے، ایک اسمبلیج کا کام کرنا۔
تو خلاصہ یہ ہوا کہ نفسیاتی تجزیہ وہ تو نمائندگی اور گہرائی کے ذریعے معنی ڈھونڈتا ہے، جی جبکہ ڈلوز جانور بننے جیسے تصورات کو سمجھنے کے لیے اثر، اسمبلیجز اور ایک ہموار سطح پر زور دیتے ہیں۔ بالکل صحیح، مطلب تہوں میں جانے کے بجائے سطح پر جو قوتیں اور تعلقات کام کر رہے ہیں ان کو دیکھنا۔ ٹھیک، تو آخر میں سامعین کے لیے کوئی سوچنے کی بات؟ ہاں، ایک سوال چھوڑا جا سکتا ہے کہ اگر ہم انسانی تجربات کو، نفسیاتی کیفیات کو، سماجی رشتوں کو چھپی ہوئی گہرائیوں کی علامتوں کے طور پر دیکھنے کے بجائے پلیجز ان کے طور پر دیکھیں تو خود کو اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے کا ہمارا پورا انداز وہ کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔